ذاتی طور پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا. جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ سب کو یاد ہے. دیکھیے، پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بات کہی انٹرم ریلیف کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہر جج کا اپنا ایک وزڈم ہے. ہر جج اللہ تعالیٰ کو جواب دے. وی آر ناٹ آنسریبل بفور اینی ہیومن بینگ، ناٹ ایون بفور دی ایپلیٹ کورٹس. جب مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں ججز بیٹھ کر، تو وہ ایپلیٹ کورٹ کے خوف سے نہیں کرتے. وہ جو جستجو کرتے ہیں حقائق تک پہنچنے کے لیے، وہ صرف اللہ کے خوف سے کرتے ہیں. جج کے ذہن میں یہ بات بہر صورت رہتی ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں قیامت والے دن میں اس کا جواب دوں. اور وہ کہا جاتا ہے کہ جسے قضا دی گئی گویا اسے خود چھری سے ذبح کیا گیا. تو اس لیے ایسی خواہشات کا میں اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک بات شیئر کی کہ میں اگر آج میرے پاس ایک کیس آ جائے اور میں جانتا ہوں اس کو کہ یہ اس میں ریلیف نہیں بنتا ہے، یہ اگلی تاریخ پر بھی یہ ڈسمس ہوگا، تو پھر دیکھیے جب میں نوٹس کرتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، جو قاضی ہے ان کو 3 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا اس میں. اور اس میں سے ایک قاضی وہ جس نے حق کو سمجھا، جانا اور اس پر فیصلہ کیا، وہ جنتی ہے. ایک قاضی وہ ہے جس نے حق کو نہ سمجھ سکا اور غلط فیصلہ کر لیا، اس کے لیے ایک سخت انجام کی ودیعت ہے. اور تیسرا قاضی وہ جو آپ ہم سے چاہتے ہیں انٹرم ریلیف کا، جس نے حق کو جانتے ہوئے بھی فیصلہ غلط کیا، وہ جہنم کا مستحق ہے. تو حضور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جہنمی ہوں تو یہ تو بہت مشکل سودا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا ایسا سودا. باقی دیکھیے وقت کم ہے، چونکہ ہم لوگوں کے دیگر فرائض ہیں وہ ضرور انجام دیں گے. اونچی آواز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب قاضی کی آواز اونچی ہو جائے تو سمجھ لیجئے انصاف نہیں ہوگا. اور آپ گواہ ہیں میری آواز آہستہ ہو چکی ہے. دیکھیے وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے. عقل مند وہی ہے جو اپنی غلطیوں کا خود اعادہ کرے، ان کی تصحیح کرے. میں جذباتی آدمی تھا، حادثاتی طور پر جج بن گیا. مجھے تو سیاحت سے شوق تھا، اینڈ پرابیبلی آئی واز بورن ود اے جپسی فیلڈ اینڈ دیٹ واز مائی پیشن. میں نے کبھی بھی نہیں تھا سوچا، تو وقت ضرور لگا مجھے بھی آنکھ کھلتے ہوئے کہ میں پہنچ کہاں پر گیا. ایک بات صرف اور میں کہوں گا، دیکھیے جو باتیں بہت سی ہیں اور آپ کو پتہ ہے مجھے بولنے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وقت تھوڑا ہے. یہ جو نوجوان وکلا ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی عدالت میں پیش ہوں جہاں پر جج خاموشی سے بیٹھا رہے، آپ کو کسی کوشچن سے کنفرنٹ نہ کرے اور آپ کو لا پوائنٹ نہ پوچھے، تو پھر آپ یقین جانیے آپ جہاں پر ہیں وہیں پر رہ جائیں. میں نام نہیں لوں گا، کسی نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے. مائی لارڈ مسٹر جسٹس نواز عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور تندرستی دے. 1998 میں میرا ہائی کورٹ کا لائسنس آیا اور وہ پنڈی بینچ میں ہوا کرتے تھے. میں جب بھی جاتا تھا تو وہ اسی طرح کوشچن کیا کرتے تھے. ان کی طبیعت میں سختی بھی تھی ان کی. میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ میں نے آئی ہیو فائنلی ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی ول ناٹ اپیئر بفور مائی لارڈ. تو
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو انہی کے پاس پیش ہونا چاہیے، اور یہ بات کا احساس رکھیے۔ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے وکالت بھی کی، اور انہی سے میں نے جو کچھ سیکھا۔ انہوں نے کہا پہلی بات ایک ذہن میں رکھیے کہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو یو مسٹ ہیو فیتھ ان دا وزڈم آف دا پرسن ہو از ہولڈنگ دا کورٹ۔ جج کو اللہ تعالیٰ نے بہتر وزڈم دیا ہے، اس تصور کے ساتھ آپ جائیے وہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جج کی جو مائی لارڈ کا میں مسٹر جسٹس نواز عباسی صاحب کا ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جب پنڈی بینچ سے کسی اور بینچ پر تشریف لے کر جائیں گے تو اس وقت تک تم پالش ہو چکے ہو گے، کیونکہ آپ مخالف سمت سے آنے والی ہواؤں کے سامنے کھڑے ہو کر ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ ہواؤں کے ساتھ اڑتے ہیں تو آپ مضبوط نہیں ہوتے، آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور نوجوان وکلا کے لیے ایک ہی ہے، میں تو جب بھی، نہ تو میں کوئی اوریٹر ہوں، نہ میں ان چیزوں کا پتہ، اور نہ ہی میں کوئی شاعر ہوں، لیکن یہ جو وکالت ہے یہ ایک مستقل مزاجی کا نام ہے، جہد مسلسل کا نام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتہ کام کر لیں، 3 ہفتہ چھٹی کر لیں، اور وکالت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ جو T20 ہے وہ صرف کرکٹ تک آیا ہے۔ آج بھی وکالت آپ کی 5 روزہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے، جس میں آپ کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کے منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ اور وہ غالباً ایک شعر ہے جو مجھے تو ہمیشہ جب بھی میں جاتا ہوں، میں تدریس سے بھی منسلک رہا اپنے ایک شوق کی وجہ سے، وہ تھا کہ بہت ہمت شکن ہے دوری ہے منزل مگر اے دل، پہم مجھے میرا ذوق سفر آواز دیتا۔ یہ آپ جو جونیئر ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے ایک آپ کی جو محنت جو ہے وہی آپ کو آپ کی منزلوں تک لے کر جائے گی۔ اور دیکھیے، آپ زندگی میں ایک سفر ہے، آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ یاد رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یاد کن کو رکھتے ہیں؟ جو ذرا مختلف ہوں۔ تو آپ جب یہ نوجوان وکلا، باقی جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کو تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ایسا تو مشورہ دوں یا ایڈوائس دوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جونیئر وکلا ہیں، انہیں آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کیسے ہاؤ یو کین لیو این امپیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ اپان دا جج سٹنگ ان دا کورٹ۔ تو آپ تیاری کر کے جائیں۔ وہ جو عام روٹین کی وکالت ہے اس سے ہٹ کر جائیے، اپنا بریف تیار کیجیے، اینڈ ڈونٹ فائل فریولس کیسز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بنتا۔ وہ ایک مرزا غالب کا شعر ہے، اسی پر اختتام کروں گا، اس کی تشریح کر جاؤں گا۔ وہ اس نے کہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لگوں کیا۔